ایک دن یثرب کے یہودیوں کا ایک بااثر سردار کعب بن اشرف کھجوروں کے باغ سے گھرے ہوئے اپنے کلا نما مکان سے نمودار ہوا، اور شمعون اور اس کے خاندان کے 8 آدمی جو کھجوروں کی چھاؤں تلے چٹائیوں پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے، اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کعب نے شمعون سے پوچھا، حبیرہ ابھی تک نہیں آیا؟ شمعون نے جواب دیا، جناب میرے غلام نے اسے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور اس نے بہت جلد آنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بدمزاج آدمی ہے، آپ ذرا سختی سے بات کریں۔ ان لوگوں کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے مقروض ہو کر ہم ہی کو آنکھیں دکھائیں۔ پچھلے مہینے میں اس کے پاس گیا تھا تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ 5 عرب باغ سے مکان کی طرف آنے والے راستے پر نمودار ہوئے اور کعب نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو وہ آ رہا ہے۔ تمہیں اس سے بات کرتے ہوئے ذرا تدبر سے کام لینا چاہیے۔ اوس اور خزرج کو ایک طویل جنگ نے تھکا دیا ہے اور ان کے کئی سرکردہ لوگ درپردہ مصالحت کے لیے کوشاں ہیں۔ مجھے اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ اگر ان کی لڑائی ختم ہو گئی تو وہ کسی دن ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی فریق کو بھی اس قدر آزردہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مایوسی اور بے بسی کی حالت میں اپنے دشمن سے مصالحت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ حبیرہ اور اس کے ساتھیوں کو قریب آتے دیکھ کر یہودی خاموش ہو گئے۔ حبیرہ کی داڑھی کے نصف بال سفید ہو چکے تھے، تاہم اس کے بھاری جسم اور باروب چہرے سے تندرستی اور توانائی مترہش تھی۔ اس کا دایاں بازو کوہنی کے اوپر سے کٹا ہوا تھا اور پیشانی اور بائیں گال پر پرانے زخموں کے نشان تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی تھی۔ باقی 4 افراد، جن میں سے 2 کی عمر 15 اور 18 برس کے درمیان معلوم ہوتی تھی اور 2 حبیرہ کے ہم عمر تھے، تلواروں سے مسلح تھے۔ یہ لوگ کعب کے اشارے سے یہودیوں کے قریب بیٹھ گئے اور کعب نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، حبیرہ میں حیران ہوں کہ تم امن کے دنوں میں بھی مسلح آدمیوں کے پہرے میں گھر سے باہر نکلتے ہو۔ حبیرہ نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ خالی ہاتھوں کے مقابلے میں تلواریں امن کی بہتر ضمانت ہو سکتی ہیں۔ ایک یہودی نے کہا، احتیاط بری چیز نہیں۔ پرسوں بنو خزرج کے 3 آدمی ہتھیار بند شہر میں پھر رہے تھے۔ کعب نے کہا، حبیرہ شمعون کو شکایت ہے کہ تم نے اس سے بدعہدی کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم آپس میں تصفیہ کر لو۔ حبیرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اس نے قہر آلود نگاہوں سے شمعون کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے اس کے ساتھ کوئی بدعہدی نہیں کی۔ شمعون نے کہا، جناب اس نے میرا قرض ادا کرنے کی بجائے اپنے گھوڑے کہیں باہر بھیج دیے ہیں۔ حبیرہ نے شمعون کے بدلے کعب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، جناب میں نے اس کا قرض ادا کرنے سے انکار نہیں کیا، صرف چند ماہ کی مہلت مانگی تھی۔ شمعون نے کہا، اگر تم اپنے گھوڑے دوسروں کے ہاتھ بیچنا چاہو تو میں تمہیں مہلت کیوں دوں؟ میں اس دن کا انتظار کیوں کروں جب تم اپنا باغ، جانور اور گھر کا تمام اثاثہ بیچ کر کہیں بھاگ جاؤ؟ حبیرہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا اور کعب نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، شمعون تمہیں ایک معزز آدمی سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے۔ میں حبیرہ کو جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا ایک ایک دام ادا کرے گا۔ حبیرہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، میں نے جو رقم اس سے لی تھی اس سے 3 گنا سود ادا کر چکا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں اسے اپنے 8 بہترین گھوڑے دے دوں تو بھی صرف سود کی بقایا رقم ہی پوری ہو سکے گی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا حساب پورا چکا دیا جائے۔ پچھلے دنوں شام میں گھوڑوں کی بہت مانگ تھی، اس لیے میں نے گھوڑے وہاں بھیج دیے تھے۔ کعب نے کہا، اگر تمہارا یہ خیال تھا کہ شمعون تمہارے گھوڑوں کی کم قیمت لگاتا ہے تو یہاں کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیے ہوتے۔ حبیرہ نے کہا، اگر وہ تمام گھوڑے میرے اپنے ہوتے تو میں شاید یہی کرتا، لیکن ان میں میرا بھتیجا عاصم بھی حصہ دار تھا اور وہ انہیں یہاں بیچنے کی بجائے شام لے جانے پر مصر تھا۔ اس کے اصرار کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اسلحہ کی بے حد ضرورت تھی۔ عاصم شام میں گھوڑے بیچنے کے بعد تلواریں خرید لائے گا اور ہم یہاں اپنی ضرورت سے زائد تلواریں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں تگنی قیمت پر فروخت کر سکیں گے۔ پھر میرے لیے شمعون کا قرضہ اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ شمعون مجھ پر بدعہدی کا الزام لگاتا ہے، لیکن آپ اس سے پوچھئے کہ کیا اس نے ہمارے خاندان کے آدمیوں سے 20 تلواریں مہیا کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد ہمیں دھوکہ نہیں دیا اور وہ تلواریں ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں فروخت نہیں کیں؟ شمعون نے کہا، جب قبیلہ خزرج کے لوگ مجھے زیادہ قیمت دیتے تھے تو میں تم سے سودا کیوں کرتا؟ حبیرہ نے کہا، پھر تمہیں یہ شکایت کیوں ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے سستے داموں تمہارے ہاتھ فروخت نہیں کیے؟ شمعون نے جواب دیا، اس لیے کہ تم میرے مقروض ہو۔ حبیرہ نے طیش میں آ کر کہا، تمہاری تمام دولت ہمارے خون اور پسینے سے نچوڑی ہوئی ہے اور اب تم ہمیں مقروض ہونے کا طعنہ دیتے ہو۔ کعب نے کہا، دیکھو جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہارا تصفیہ کرا دیا جائے۔ حبیرہ نے کہا، آپ جو کہیں میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن شمعون کو مجھ سے بدکلامی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے آج تک اس سے کوئی بدعہدی نہیں کی، لیکن اس نے ہمیشہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔
مجھ سے پہلے اس نے میرے بھائی کو قرض دیتے وقت جو شرائط منوائی تھیں وہ انتہائی تکلیف دہ تھیں، لیکن ہم نے مجبوری کی حالت میں سب کچھ برداشت کیا۔ میرے بھائی کو اپنا نصف باغ اور چشمے سے اپنے حصے کا نصف پانی اس کے پاس رہن رکھنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ یہ پانی رہن شدہ باغ کی آبیاری کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن جب میرا بھائی قرضے کی نصف سے زیادہ رقم ادا کر چکا تو اس کی نیت میں فتور آ گیا اور اس نے پانی اپنے نئے باغ کو دینا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مزید 3 سال گزرنے کے بعد جب میرے بھائی نے پوری رقم ادا کر کے اپنا باغ چھڑایا تو اس کے بیشتر درخت سوکھ چکے تھے۔ شمون نے کہا، لیکن تم یہ بات بھول گئے ہو کہ تمہارے بھائی نے اپنے ایک بیٹے کو بھی میرے پاس رہن رکھا تھا اور ہمارا معاہدہ تھا کہ قرضے کا آخری درم ادا ہونے تک وہ میرے پاس رہے گا۔ حبیرہ نے کہا، اگر تم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکے تو اس میں میرا یا میرے بھائی کا قصور کیا تھا؟ کیا یہ درست نہیں کہ جب وہ تمہاری بدسلوکی سے تنگ آ کر گھر بھاگ آیا تھا تو ہم اسے پکڑ کر تمہارے پاس لے گئے تھے، لیکن تم نے خود ہی اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا؟ شمون نے کعب سے مخاطب ہو کر کہا، جناب آپ ہی انصاف کریں کہ میں نے عاصم کے ساتھ کیا بدسلوکی کی تھی۔ میں نے اسے کام کا آدمی بنانے کے لیے اس کی تعلیم کا انتظام کیا، لیکن جب وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا تو الٹا میرا دشمن بن گیا۔ اس نے 3 بار میرے بڑے لڑکے کو پیٹا، چوتھی بار میرے چھوٹے لڑکے کو ایک سرکش گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا کر چھوڑ دیا۔ میرے پاس بنو خزرج کے ایک معزز شخص عدی کا لڑکا عمیر بھی رہن میں تھا، عاصم کی اس سے بھی نہیں بنتی تھی۔ ایک دن اس نے عمیر بن عدی کو اتنا پیٹا کہ اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ میرے نوکروں کی مداخلت سے عمیر جان چھڑا کر گھر پہنچا تو اس کے خاندان کے بوڑھے اور جوان میرے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ عاصم کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ یہ عاصم کی خوش قسمتی تھی کہ وہ میری پناہ میں تھا، ورنہ عدی کے بیٹے سے یہ سلوک کرنے کے بعد اس کا ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کیا۔ چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ اوس اور خزرج پھر کھلے میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اوس خزرج کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، اس لیے میں نے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ عاصم کا خیال رکھیں۔ چنانچہ لڑائی سے ایک دن قبل ہم نے اسے ایک کوٹڑی میں بند کر دیا۔ میرا قیاس درست نکلا۔ اس لڑائی میں بنو اوس کا بہت نقصان ہوا۔ حبیرہ کا ایک بیٹا اور اس کے بھائی کے 2 بیٹے مارے گئے اور میری وجہ سے عاصم کی جان بچ گئی، لیکن اس نے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ جب اس کی کوٹڑی کا دروازہ کھولا گیا تو وہ باہر نکلتے ہی مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ یہ دیکھیے، شمون نے اپنا منہ کھول کر دانتوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، میرے 3 دانت اب بھی ہلتے ہیں۔ حبیرہ نے فخریہ انداز میں کہا، یہ تم سے کس نے کہا تھا کہ میرا بھتیجا موت سے ڈرتا ہے؟ تم تو بنو خزرج کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ لڑائی کے دن تم نے ہمارے ایک شیر کو باندھ رکھا تھا۔ تمہیں اس بات کا دکھ ہے کہ اس نے عمیر بن عدی کو پیٹ ڈالا تھا، لیکن تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ آگ اور پانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے؟ پھر تمہارے بیٹوں کے دماغ میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ وہ میرے بھتیجے سے افضل تھے؟ ہم نے تم سے قرضہ لیا تھا، بھیک نہیں مانگی تھی۔ شمون نے کہا، جناب میں نے عاصم کو اپنے بچوں کی طرح گھر میں رکھا تھا۔ لڑائی کے دن میں نے اسے صرف اس ڈر سے کمرے میں بند کر دیا تھا کہ وہ ابھی تلوار اٹھانے کے قابل نہیں ہوا۔ اگر وہ میدان میں چلا جاتا تو اس کا انجام اپنے بڑے بھائیوں سے مختلف نہ ہوتا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اس نیکی کا یہ اجر ملے گا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب عاصم کے 2 بھائی جنگ میں مارے گئے تو اس کے باپ نے اسے اپنے پاس رکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ میں تجارت کے سلسلے میں شام جا رہا ہوں اور عاصم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اسے چند مہینے کے لیے آزاد کر دو۔ لیکن جب میں ادائے قرض سے پہلے اسے چھوڑنے پر رضامند نہ ہوا تو اس نے عاصم کو میرے خلاف بھڑکا کر ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ میں اسے واپس کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ حبیرہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ اگر ہماری نیت بری ہوتی تو ہم عاصم کو دوبارہ تمہارے پاس لے کر نہ آتے۔ شمون نے کعب سے مخاطب ہو کر کہا، جناب اسے دوبارہ میرے پاس لانے سے ان کا مقصد صرف میرا مذاق اڑانا تھا۔ ایک طرف یہ مجھ سے مصالحت کی باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ لڑکا میرے بیٹے کے کان میں کہہ رہا تھا کہ اب اگر مجھے یہاں رہنا پڑا تو میں سب سے پہلے تمہیں قتل کروں گا اور اس کے بعد تمہارے باپ اور بھائیوں کی باری آئے گی۔ حبیرہ نے کعب سے کہا، جناب آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں عاصم کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک کیسا تھا۔ ایک کمسن لڑکا بلا وجہ اس قدر مشتعل نہیں ہو سکتا۔ کعب نے قدرے درشت ہو کر کہا، حبیرہ ہم تمہارے کسی آدمی کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے بچوں کو پیٹے۔ تم بنو خزرج کے مقابلے میں اپنی ناکامیوں کا انتقام یہاں کے یہودیوں سے نہیں لے سکتے۔ میں تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ ہم سے بگاڑ کر تم ایک دن کے لیے بھی یثرب کی وادیوں میں نہیں رہ سکتے۔ میں نے انتہائی ضبط سے کام لے کر تمہاری باتیں سنی ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ تمہارا یہ رویہ دانشمندانہ نہیں۔ تمہیں قدم قدم پر ہماری ضرورت پڑے گی۔ حبیرہ کچھ دیر سکتے کے عالم میں کعب کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر اس نے کہا،
آپ شمون کی غلط بیانی سے متاثر ہوئے ہیں۔ عاصم نے کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اس کا چھوٹا لڑکا اس کا ہم عمر ہے اور باقی دونوں اس سے بڑے ہیں۔ آپ شمون سے یہ پوچھئے کہ اس کے لڑکوں نے عاصم سے کیا کہا تھا۔ شمون بولا تم خود ہی بتا دو نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ ہم قرضہ مانگنے والوں سے لڑکوں کی بجائے لڑکیاں رہن رکھنے کا مطالبہ کیا کریں گے۔ عدی کا بیٹا بے غیرت تھا، وہ یہ برداشت کر گیا، لیکن عاصم اس سے مختلف تھا۔ شمون نے کہا یہ بالکل غلط ہے۔ بات یہ تھی کہ لڑکے عمیر کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اور عاصم نے پہلے اسے بیگارتی کا طعنہ دے کر اکسانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب وہ اس کی باتوں میں نہ آیا تو اس نے بذات خود میرے لڑکوں سے لڑنا شروع کر دیا اور وہ ہمیشہ میرے لڑکوں سے الجھنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں رہتا تھا۔ اور عمیر سے اس کی عداوت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے بیٹوں کے خلاف اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ حبیرہ نے کہا جناب آپ خود ہی انصاف کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شمون کے بیٹوں نے بنو خزرج کے ایک لڑکے سے مذاق کیا ہو اور عاصم کو طیش آ گیا ہو۔ بات دراصل یہ تھی کہ انہوں نے ان دونوں کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ عمیر نے اپنے خاندان کی توہین برداشت کر لی، لیکن عاصم برداشت نہ کر سکا۔ اس وقت اس کی عمر 12 یا 13 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن شمون آج تک ہم سے انتقام لے رہا ہے۔ شمون نے برہم ہو کر کہا کیسا انتقام؟ حبیرہ نے کہا تم نے پہلے میرے بھائی کا نصف باغ ویران کر دیا، اس کے بعد ہماری بجائے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ تلواریں فروخت کی، پھر ابھی 4 مہینے کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں میرے بھائی کی لاش پڑی تھی اور تم رقم ادا کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ عاصم کا اولین فرض اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا، لیکن اس پر تمہاری باتوں کا اثر یہ ہوا کہ وہ اپنے باپ کو دفن کرتے ہی گھوڑا لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ کسی تاخیر کے بغیر تمہاری رقم ادا کرنے کا بندوبست کر دیا جائے، لیکن اب تم کچھ دن بھی صبر نہیں کر سکتے۔ کعب نے کہا شمون میں حبیرہ کو مدت سے جانتا ہوں، یہ ایک بااصول آدمی ہے، تمہیں اس کے وعدے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ شمون نے جواب دیا میں اس کے وعدے پر اعتماد کر سکتا ہوں، لیکن اول تو مجھے اس کے بھتیجے سے یہ توقع نہیں کہ وہ واپس آ جائے گا، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ راستے میں ہی سب کچھ گنوا بیٹھے۔ حبیرہ نے کہا میرا بھتیجا اس سے پہلے بھی شام کا سفر کر چکا ہے اور مجھے اس کی فراست پر اعتماد ہے، لیکن اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو قرضے کی رقم کے عوض میں اپنا آدھا باغ تمہارے پاس رہن رکھ دوں گا۔ کعب نے کہا شمون اب تمہیں مطمئن ہونا چاہیے، اور حبیرہ تم کو بھی یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تم پر دباؤ ڈالنے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ہم سے تمہارے تعلقات خراب نہ ہوں، آئندہ اگر تمہیں کوئی دشواری پیش آئے تو میرے پاس آ جانا۔ حبیرہ نے اٹھ کر احسان مندانہ لہجے میں کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں، موجودہ حالات میں ہمارے لیے آپ سے انات طلب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ لڑائی میں ہمارا ساتھ دینا پسند نہ کریں تو بھی ہمیں اتنا قرضہ ضرور دے دیا کریں کہ ہم بنو خزرج سے برابر کی ٹکر لے سکیں۔ ہمارے قبیلے کے معززین کا ایک وفد آپ کے پاس آنے والا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ کعب نے جواب دیا تم اطمینان رکھو، ہم نے پہلے بھی کبھی تمہیں مایوس نہیں کیا اور آپ بھی اس شکایت کا موقع نہ دیں گے کہ ہم بنو خزرج کو بنو اوس سے افضل سمجھتے ہیں، اور ہم بھی کبھی آپ کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں گے کہ بنو اوس احسان کا بدلہ دینا نہیں جانتے۔ حبیرہ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کعب کچھ دیر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا رہا، اور جب وہ نخلستان میں غائب ہو گئے تو شمون سے مخاطب ہو کر پوچھا شمون اب تم سچ بتاؤ، کیا یہ درست ہے کہ تمہارے بیٹوں نے صرف عمیر بن عدی سے مذاق کیا تھا اور عاصم کو اس پر بلا وجہ غصہ آ گیا تھا؟ ہاں میں نے اپنے بیٹوں کے علاوہ عمیر سے بھی تصدیق کی تھی، اور عمیر نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ عاصم نے اسے تمہارے بیٹوں کے خلاف لڑائی پر اکسایا تھا۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاصم اوس اور خزرج کے عام لڑکوں سے مختلف ہے۔ جی ہاں، وہ جس قدر ذہین ہے اسی قدر خطرناک بھی ہے۔ ایک دن اس نے میرے منہ پر کہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب اوس و خزرج ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی بجائے متحد ہو کر یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ پھر تم نے ایسے خطرناک لڑکے کو تعلیم کیوں دلوائی؟ شمون نے جواب دیا جناب جب وہ میرے پاس آیا تھا تو اس کی عمر زیادہ نہ تھی، وہ باتوں سے بے حد ذہین معلوم ہوتا تھا، میرا خیال تھا کہ وہ بڑا ہو کر میرے کاروبار میں ایک اچھا معاون ثابت ہوگا اور شاید واپس جانا نہ پسند کرے۔ پھر مجھے یہ بھی امید تھی کہ اس کا باپ میرا قرضہ نہیں اتار سکے گا اور اسے مجبوراً میرے پاس رہنا پڑے گا۔ کعب نے کہا تمہاری پہلی غلطی یہ تھی کہ تم نے ایسے ہوشیار لڑکے کو اپنے گھر میں رکھا، دوسری یہ کہ تم نے اسے تعلیم دلوائی، اور تیسری یہ کہ جب وہ بڑا ہو کر لڑائی میں حصہ لینا چاہتا تھا تو تم نے اسے کوٹھنی میں بند کر دیا۔ ایک یہودی نے کہا جناب اوس کے ایک معمولی خاندان کا لڑکا ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتا، اول تو وہ خزرج کے کسی نوجوان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا ورنہ ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ کعب نے جواب دیا میں اس کے متعلق پریشان ہوں،
میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اوس کے ایک نوعمر لڑکے کے دماغ میں ایسے خیالات پرورش پا سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ کچھ دن میں اور بھی کئی لوگ ہمارے متعلق اسی طرح سوچنے لگیں۔ یثرب کے یہودیوں کی نجات اسی میں ہے کہ اوس و خزرج ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو جائیں۔ عربوں میں صلح کی نوبت اس وقت آتی ہے جب ایک شکست خوردہ فریق ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے نقصانات کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ گزشتہ لڑائیوں میں اوس کی حالت کمزور ہو چکی ہے اور خزرج کی اکثریت بھی لڑائی جاری نہیں رکھنا چاہتی۔ اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ بنو اوس کے حوصلے قائم رکھیں اور درپردہ ان کی اتنی مدد ضرور کرتے رہیں کہ وہ اپنی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک لڑتے رہیں۔ ہمیں خزرج کو بھی یہی احساس دلانا چاہیے کہ ہم ان کے دوست ہیں۔ اوس اور خزرج کی صلح یا اتحاد ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ان کی توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے گی۔ اگر ہم خود لڑنے کی بجائے صرف پیسہ دے کر اوس کے ہاتھوں خزرج اور خزرج کے ہاتھوں اوس کے آدمیوں کو قتل کرا سکتے ہیں تو ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پھر ہمارا پیسہ بھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اگر ہم انہیں چند سال ایک دوسرے سے لڑاتے رہیں تو ان کے باغات اور مال مویشی ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ شمعون، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی قوم کے مفاد کے لیے تمہیں ذرا حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ شمعون نے جواب دیا، جناب آپ کا مشورہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اسے مزید قرض دینے کو بھی تیار ہوں، لیکن آپ کو اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اوس اور خزرج کے درمیان صلح ہو سکتی ہے۔ جب تک ان کی صفوں میں حبیرہ جیسے لوگ موجود ہیں وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے۔ اہل عرب جس مٹی پر ایک مرتبہ خون گراتے ہیں اس کی پیاس برسوں نہیں بجھتی۔ آپ سبوس اور فجار کی لڑائیوں کے حالات جانتے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان لڑائیوں میں حصہ لینے والے قبائل یہودیوں کے اثر و رسوخ سے بہت دور تھے۔ کعب نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ صحیح ہے کہ ان قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے پر یہودیوں کا کوئی ہاتھ نہ تھا، لیکن اگر ان کے درمیان یہودی موجود ہوتے تو ان جنگوں کی شدت اور طوالت میں مزید اضافہ کیا جا سکتا تھا۔ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اوس اور خزرج کی لڑائیوں سے براہ راست ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جس سے وہ اپنی تلواریں نیام میں کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمارا کام حبیرہ جیسے تند مزاج لوگوں کو مایوس کرنا نہیں، بلکہ ان کی پینٹ ٹھونکنا اور ان کے حوصلے قائم رکھنا ہے۔ ایک یہودی نے کہا، جناب آپ مطمئن رہیں، ہم اوس اور خزرج میں سے کسی کا جوش ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ درست ہے کہ ان کے بیشتر خاندان لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ عاصم کے واپس آنے پر جو تلواریں ان کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوں گی وہ زیادہ عرصہ نیام میں نہیں رہ سکیں گی۔ کعب نے کہا، شمعون تم ایک ہوشیار تاجر ہو، لیکن تمہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارا مستقبل یثرب کے باقی یہودیوں سے جدا نہیں ہو سکتا، اور یہودیوں کو مستقبل کے خطرات سے بچانے کی واحد صورت یہی ہے کہ اوس اور خزرج کے درمیان مصالحت کے امکان پیدا نہ ہونے پائیں۔ اگر حبیرہ جیسے لوگ بجھتی ہوئی آگ کے لیے نیا ایندھن مہیا کر سکتے ہیں تو ہمیں دل شکنی کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اگر ہمیں انہیں مفت میں بھی تلواریں دینا پڑیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ شمعون نے جواب دیا، جناب آپ اطمینان رکھیے، میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ اوس اور خزرج زیادہ عرصہ امن سے نہیں رہ سکیں گے۔